بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم صلوا علی صلی اللہ علیکم۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اب یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، یہ درود تمہارے لیے رحمت ہوگا، اللہ کریم تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ آپ سب بھی مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ حضرات محترم، رمضان کا یہ متبرک مقدس جو مہینہ ہے، یہ مہینہ جس کے بارے میں جیسے میں نے آیت مبارکہ شروع میں تلاوت کی کہ یہ بتاتا ہے کہ اس میں نزول قرآن ہوا۔ اب نزول قرآن تو ہوا، لیکن نزول قرآن کا مقصد کیا تھا؟ نزول قرآن کا جناب والا مقصد تھا ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے سبب ہدایت۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا مقام ہے، یہ قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن لوگوں کو صحیح راہ دکھاتا ہے، یہ قرآن لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن بتاتا یہ ہے کہ زندگی میں کام کیسے کرنے ہیں، اعمال کیسے کرنے ہیں، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ یہ قرآن بتاتا ہے کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے تمام جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ تو یہ نزول قرآن کا مقصد ہدی للناس، لوگوں کو ہدایت دینا، یہ قرآن کے آنے کا کیا ہوا؟ مقصد۔ اب نزول قرآن کا ایک مقصد یہ ہے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، قرآن ہمیں بتاتا کیا ہے، قرآن رہنمائی کرتا کیا ہے۔ اب ایک آیت مبارکہ ہے، میں آپ کے سامنے وہ تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کے چند ایک مطالب و مفاہیم میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن بڑی جلدی سمجھ میں آتا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اب رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، آپ سورہ فاتحہ سارے پڑھتے ہیں الحمدللہ، ابھی بھی ہم نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کی۔ اس میں کیا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب میں نے آپ کو جو سمجھانا ہے یہاں پر وہ یہ ہے جناب والا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اسلوب بتایا، ایک اسلوب سکھایا، چند ایک چیزیں ان آیات مبارکہ میں ہمیں سکھائیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے رب تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب اس آیت میں تین چیزیں، کتنی؟ تین چیزیں اس آیت میں ہمیں سیکھنے کو سمجھنے کو ملتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آئیے ذرا غور کرتے ہیں۔ پہلا تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب بھی ہم نے رب کی بارگاہ میں کوئی فریاد کرنی ہے، کچھ طلب کرنا ہے تو پہلے وسیلہ پیش کر دینا ہے، پہلے حمد و ثنا کرنی ہے، پھر رب سے کچھ
मांगना है। अच्छा, अब यहाँ पर नाबुदू की जो लफ्ज है, नाबुदू के लफ्ज चूंकि इबादत से है ये लफ्ज, अब इबादत और ताज़ीम में कुछ फर्क है। कुछ लोग ना शिर्क के फतवे बड़ी जल्दी लगा देते हैं हम सुन्नियों पर, तो जरा एक बेसिक फर्क है, बुनियादी फर्क है कुरान से, ये हमने कुछ समझना है। इबादत क्या है और ताज़ीम क्या है, ये मैं आपको जरा अर्ज करता हूँ जनाब अल्लाह। इबादत का मतलब क्या है? इबादत कहते हैं किसी को इबादत के लायक समझकर उसकी किसी भी तरह ताज़ीम की जाए, ये इबादत। इबादत के लायक समझकर उसकी किसी भी तरीके से ताज़ीम करेंगे, ये क्या होगी? इबादत होगी। और ताज़ीम क्या होगी? ताज़ीम ये है इबादत के लायक समझे बगैर, इबादत के लायक नहीं समझना, वैसे ताज़ीम करना, एहतराम करना, ये ताज़ीम कहता है। अब एक एग्जाम्पल, एक मिसाल मैं आपको पेश करता हूँ। नमाज के अंदर हाथ बांध कर हम खड़े होते हैं, सारे खड़े होते हैं नमाज में हाथ बांध कर, तो ये क्या है? ये इबादत है। ये क्या है जनाबे वाला? ये इबादत है। अच्छा, वालिद साहब आ जाएं, उस्ताद आ जाएं, पीर आ जाएं, कोई बड़े आ जाएं, उनके लिए जो हम हाथ बांध कर खड़े होते हैं, ये ताज़ीम। तो इबादत और है, ताज़ीम और है। इबादत और ताज़ीम में ये फर्क हम सबको याद रखना पड़ेगा और ज़हन नशीन करना पड़ेगा, ताकि फिर कोई एतराज हम पर ना करे। तो इबादत और ताज़ीम में बुनियादी ये फर्क है, इसको ज़हन नशीन रखिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जब भी रब ताला की बारगाह में कोई चीज मांगनी है, तो पहले क्या करना है? पहले रब की बारगाह में वसीला पेश करना है। वो कैसे? इस मौके पर तफसीर मदारिक के हवाले से एक बड़ी ही जबरदस्त बात हजरत अब्दुल्ला बिन अहमद नसफी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि इबादत को मदद तलब करने से पहले जो यहाँ जिक्र किया गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी इबादत का जिक्र पहले, मदद तलब करने का जिक्र जो बाद में किया गया, इसकी वजह ये है क्योंकि तलब हाजत, यानी जब भी रब ताला से कोई चीज मांगनी हो, जब भी कोई फरियाद करनी हो, रब से कोई चीज मांगनी हो, तो उससे पहले अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करना, ये कबूलियत के ज्यादा करीब है। वैसे भी कबूलियत हो सकती है, आप वसीला नहीं भी पेश करेंगे तो भी कबूल हो जाएगी, लेकिन आप फरमाते हैं तफसीर मदारिक के हवाले से क्या कि वसीला पेश कर देंगे तो ये कबूलियत के कुछ ज्यादा ही करीब है। तो ये हमें दूसरी बात इस आयत करीमा से समझ में आई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली, सिर्फ और सिर्फ हकीकी मददगार रब ताला है और कोई हकीकी तौर पर मददगार नहीं। कि याका के अल्फाज, ये याका अरबी ग्रामर में जाकर अगर आप देखें तो ये ज़मीर मुनफसिल है, और ये ज़मीर मुनफसिल को जब हम शुरू में लेकर आते हैं, तक़दीम मा हक़ व ताख़ीर युफीदुल हस्रा, कि जिस चीज़ को मुअख्खर करने का हक हो उसको अगर आप पहले लेकर आते हैं, यानी कोई लफ्ज़ बाद में आना चाहिए, उस लफ्ज़ को अगर आप पहले लेकर आते हैं तो यहाँ पर हस्र का माना पैदा हो जाता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं यही, जैसा कहते हैं ना इय्याका नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। तो पता चला हकीकी मददगार सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। अब यहाँ पर सय्यदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक मैं आपको और पेश कर देता हूँ। आपके पास का खुलासा ये है कि हकीकी मानों में जो मददगार है, जो मुस्तकिल है, जो बेज़ात मददगार है, वो रब्बे ताला, कोई और हकीकी तौर पर मददगार नहीं है। अगर कोई मुसलमान यहाँ पर ये अकीदा रखे क्या कि हकीकी तौर पर रब ताला की अता के बगैर कोई हकीकी तौर पर मदद कर सकता है, तो ये अकीदा क्या कहलाएगा? शिर्क। ये क्या कहलाएगा? शिर्क कहलाएगा। अब मैं आपको चंद एक चीजों से मिसालें पेश कर सकता हूँ कि रब ताला ने कुरान मजीद में ऐसी एग्जाम्पल हमें मिलेंगी, अहादीस में मिलेंगी, जहाँ से ये साबित होगा कि ये जो वसीला है, ये जो बंदों को मदद करना है, ये जो दीगर फरिश्तों को मदद करना है,
یا اور چیزوں کا مدد کرنا، یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ کوئی جیسے آپ مجھ سے کوئی مدد مانگتے ہیں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، تو یہ میں نے اللہ کی عطا سے آپ کی مدد کی۔ حقیقی مددگار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو جہاں بھی مدد کا ذکر آئے گا، جہاں بھی یہ بات آئے گی، تو ہم نے ذہن نشین یہ رکھنا ہے کہ حقیقی طور پر مددگار اللہ ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں یا بندے ہیں یا اولیاء ہیں یا انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، تو یہ جتنے بھی حضرات ہیں، یہ محبین اللہ کے جتنے بھی ہیں، یہ مقربین اللہ کے جتنے بھی ہیں، یہ وسیلہ بنتے ہیں اور ان کا وسیلہ پیش کر کے ہم رب تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں۔ اب ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ مقام بدر میں اللہ پاک نے تمہاری مدد فرمائی اور تم اس وقت بے سر و سامان تھے۔ اب یاد کیجئے واقعہ بدر کو، 2 ہجری 17 رمضان مبارک کا یہ واقعہ ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور کفار کا لشکر کتنے کیا ہے؟ 1000 کا لشکر ہے، اور مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم ہے، کفار کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس وقت اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کیسے کی؟ پہلے 1000 فرشتے بھیجے، پھر 3000، پھر 5000 تک فرشتے بھیج کر اللہ پاک نے مسلمانوں کی کیا کی ہے؟ مدد کی ہے۔ اب یہاں پر قرآن میں کیا؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ یہ تو فرشتے تھے، تو پتہ چلا کہ ڈائریکٹ تو فرشتوں نے مدد کی تھی، لیکن واسطہ فرشتوں کا تھا، حقیقی مددگار کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل میں آپ کو پیش کرتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام، لے چلتا ہوں میں آپ کو اس واقعے کی طرف۔ ملکہ بلقیس والا جو واقعہ آپ نے پڑھا سنا ہوگا، اس میں آپ کے جو وزیر تھے آصف بن برقیہ، ان کے حوالے سے جو واقعہ ملتا ہے کہ ان کو جب آپ نے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے بھیجا تھا، تو جناب والا وہ پلک جھپکنے میں وہ تخت لے کر حاضر ہو گئے۔ اب پلک جھپکنے میں تخت لے کر جب حاضر ہو گئے تو کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیا تو انہوں نے تھا، لیکن رب کی عطا سے کیا تھا۔ حقیقی مددگار کون ہوا؟ اللہ کریم ہوا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آ جائیں آپ، یہاں پر آپ کو کئی مثالیں ملیں گی۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کے پیالے سے کتنے صحابہ کرام کو سیراب کر دیا تھا۔ اب یہاں پر بھی بظاہر مدد نبی علیہ السلام نے کی، حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام نے تھوڑے سے کھانے سے لشکر کو آپ نے سیراب کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 سے زائد لوگوں کو آپ نے جو ہے نا وہ یہاں پر سیراب کیا۔ آپ نے لعاب دہن سے بہت سارے لوگوں کو آپ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ شفا عطا فرمائی۔ تو یہاں پر حقیقی طور پر مددگار اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام بظاہر ایک وسیلہ ہے، اور آپ کی مدد در حقیقت اللہ پاک کی ہی مدد ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حقیقی مفہوم یہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، ضرور گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع آپ کے قریبی شہر، یہاں شہر کے اندر ہی گلزار مدینہ مسجد کے اندر یہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے ہمارا۔ رمضان المبارک میں یہ ہفتہ وار اجتماع بروز جمعہ بعد نماز عصر تا مغرب، یہ شیڈول ہے ہمارا۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں جو ہے وہ جمعرات کے دن مغرب تا عشاء، یعنی عشاء کے بعد بھی ایک حلقہ ہوتا ہے، پھر لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے اجتماع کا، دعوت اسلامی کا یہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب کو دعوت دینے آیا ہوں، انوائٹ کرنے آیا ہوں میں آپ سب کو کہ آپ سارے یہ دعوت قبول فرمائیں اور ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت